نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 18 مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، اس کے پاس حاضر باش نگران یعنی لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، ان کا باہر ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خوش کلامی کرے، کھانا کھلائے، اکثر روزہ رکھے اور صدقہ کرے، اور رات کو جب لوگ سوتے ہیں تو نماز پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، حالانکہ وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، حالانکہ وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور عمل بھی کرتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ لوگوں نے کہا اور فلاں عورت فرض نماز ادا کرتی ہے، معمولی سا صدقہ خیرات بھی کرتی ہے اور کسی کو اذیت بھی نہیں دیتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی نیک کام کر لیں، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے، آپ ایک بد اخلاق انسان ہیں، تو آپ کے سارے اعمال کو آپ کی زبان تباہ کر دے گی اور یہ آپ کی تباہی کا سبب بنے گی۔ لیکن ایک زبان کا اچھا ہونا اور ساتھ میں آپ اس طرح سے اپنے اسلامی ریچولز جو ہیں ان کو اگر آپ صرف فرض بھی ادا کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ نفل نہیں ادا کرے، بہت زیادہ صدقہ نہیں کرے، بہت روزے نہیں رکھ رہے، راتوں کو قیام نہیں کرے، لیکن آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ جنت والوں میں سے ہیں، اور اگر زبان اچھی نہیں ہے تو جہنم والوں میں سے ہیں۔ استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ جاتا، یعنی بات اس طرح سے کرتے تھے کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی ان پڑھ ہے، سب کو سمجھ آتی تھی۔ جس طرح کے آپ کے سننے والے ہوں، تو ایک دائی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مینٹل سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے بات کرے، یہ نہیں کہ اپنا علم جھاڑنے کی کوشش کرے بھلے سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، انہیں اللہ کی طرف لانا ہے، نہ کہ بڑائی سننے کی خاطر آپ لوگوں سے وہ باتیں کہیں جو انہیں سمجھ میں ہی نہ آئیں کہ واہ بھائی واہ بڑا علم ہے اس کے پاس، سمجھ کچھ بھی نہیں آئی ہے اور وہ بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے جی بڑا علم دیا اللہ نے مجھے۔ تو بات ایسی کریں جو سمجھ آئے دوسروں کو۔ اسی طرح سے گھروں میں بھی اگر آپ ایک دوسرے کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، کوئی کام کہہ رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے اپنا کام سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہلکا پھلکا سا کام کہہ دیا اور اس کے بعد اس بندے نے کر لیا اور آپ بعد میں کہیں کہ یہ کیا کیا، یہ ایسے تو نہیں کرنا تھا، اس کو تو ایسے کرنا تھا۔ تو آپ پہلے ہی اسے اچھے طریقے سے سمجھا دیتے، زو معنی بات نہیں کرنی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ فرماتے تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو ہمیں بھی جب اپنے چھوٹوں کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے شاگردوں کو ہمیں کوئی بھی بات سمجھانی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں انہیں اس بات کو جو کوئی اہم بات ہو تو اسے 3 مرتبہ دہرانا ہے
تو پھر اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لاتے تو آپ 3 مرتبہ سلام فرماتے، یعنی 1 مرتبہ سلام کیا، اگر بیٹھے ہوئے کسی کام میں مشغول ہیں، انہوں نے نہیں سنا، وہ جواب نہیں دے سکے، تو دوسری دفعہ سلام کرتے، اگر پھر جواب نہیں تو پھر تیسری مرتبہ سلام کرتے۔ تو 3 مرتبہ سلام کرنا مسنون ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ میں بھی سلام کا جواب نہ ملے تو پھر خاموشی سے چلے جانا چاہیے، بغیر دل میں برا منائے یا جھگڑا کیے، میں بول رہا ہوں آواز نہیں آ رہی، سنائی نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معتبر ہستی وہ 3 مرتبہ سلام کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر شکن نہیں آ رہے، تو ہم نے یہ کون سی سو کالڈ اپنے آس پاس ہی کس قسم کی ہم نے ایک باؤنڈری بنا لی ہے، اپنے اندر بڑائی پیدا کر لی ہے۔ ہمارے نبی کی تو سنت نہیں ہے یہ۔ تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ جب کسی کو کوئی کمانڈ کرنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ کہنی ہے، اور جب لوگوں کے پاس جانا ہے تو پھر 3 مرتبہ سلام کرنا ہے۔ کسی کے گھر جا رہے ہیں، دروازے پر 3 مرتبہ سلام کرنا ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کے جواب کو ناپسند کیا۔ آج ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ میں۔ اب میں آپ کون ہیں؟ اگر تو وہ بندہ آپ کی آواز پہچانتا ہے تو وہ کھول دے گا، اور اگر آپ کی آواز وہ نہیں پہچانتا، اب آپ باہر سے کہہ رہے میں ہوں، میں کون؟ میں ڈز اٹ میک اینی سینس؟ جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ کسی کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں۔ یہ تو نہیں کہتے نا، کیا کہتے ہیں؟ اپنا نام بتاتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنی پہچان بتاتے ہیں۔ تو جب دروازے کے اوپر بھی آپ نوک کریں تو آپ نے کون کے جواب میں نہیں کہنا، اپنا نام بتانا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میں کوئی تو وجہ ہے، کچھ تو ہے، دال میں کچھ تو کالا ہے، تو بال کی کھال نہیں نکالنی ہے۔ دال میں کالا ہے، سفید ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، جو مرضی ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ الترک ما لا یعنی، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی تم سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں گے، تکلف سے بات کرنے والے، ٹھاٹھا لگانے والے، اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے۔ ٹھاٹھا لگانے والے یعنی منہ کھول کر زور زور سے کہہ کے لگانے والے، اور بہت زیادہ باتیں کرنے والے، باتونی لوگ۔ چڑ ہوتی ہے نا باتونی لوگوں سے، جب بیٹھ جاؤ وہ بولنا شروع کرتے ہیں، سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اذیت ہو رہی ہے نا اس سامنے والے کو، تو اس اذیت کی وجہ سے آپ کو گناہ مل رہا ہے کہ آپ اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، بھلے سامنے والے کو کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے کہ آپ کوئی ایسی باتیں لے کر بیٹھ جائیں کہ سامنے والے کو اذیت ہو رہی ہو، باتونی نہیں بننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا یا فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ نہ تو تانا زنی کرنی ہے، کسی کو تانے مارنے ہیں، اور کیا نہیں کرنا؟ لعنت ملامت نہیں کرنی کسی کو۔ ہم مذاق میں کوئی بات ہو گئی، دوست آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں لعنت ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور نازیبا گفتگو، نازیبا گفتگو سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو باتیں آپ کو کرنا زیب نہیں دیتی ہیں،
اس میں فحاشی بھی آ جاتی ہے، اور نازیبہ گفتگو نہیں کرنی، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ فحش گوئی نہیں کرنی، فحاشی کے اوپر بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ اور ایک آخری حدیث آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ چغل خوری کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے چغل خوری کو اتنا ناپسند کیا ہے، سوائے اس کے جو کسی کی بھلائی کے لیے ہو۔ جیسے اگر بڑی بہنیں ہیں یا بڑے بھائی ہیں، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی انہوں نے کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، تو ان کی اصلاح کے لیے وہ والدین سے کر سکتے ہیں۔ یہ چغل خوری نہیں ہوگی، یہ ان کی اصلاح کی خاطر ہے نا۔ پہلے تو انہیں خود منع کر کے دیکھ لیں، نہیں اگر وہ رکتے ہیں تو پھر اپنے والدین کے علم میں لے کر آئیں۔ چغل خوری یہ ہے، آپ نے اس کی بات سنی، بڑا کریت کے اچھا فلاں آدمی کے بارے میں سن لیا، ساری سن گن لے لی، اس کے بعد اس کے ساتھ جھوٹ سچ لگا کے آگے جا کے اس کو بیان کر دی، پھر اس نے جو اس کے بارے میں برائی کی وہ آ کے پھر پہلے والے بندے سے کر دی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا آفٹر ایفیکٹ فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بد اخلاقی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی اصلاح کریں، خود بھی کوشش کریں، ہجرت کریں، کس سے؟ ان کاموں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو آج ہم نے جو کام پڑھے ہیں، ہم نے ان سے ہجرت کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے ہجرت؟ ان کاموں کی طرف جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔